سامعین کرام، بلا تاخیر میں آپ کی اور ہماری سب آنکھوں کی ٹھنڈک سیدی و مرشدی و مولائی سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے، ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان کلندر، فیضان کلندر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتون النبیین۔ سب سے پہلے میں آج کی محفل میں آنے والے اپنے ہر مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خاص طور پہ ابھی مبشر سبحانی سہروردی محفل میں پہنچے، رات تک ان کی طبیعت کافی ناساز تھی، بخار تھا، گلے کا معاملہ تھا، کچھ اور پرابلم تھی، لیکن یہی محبت کی بات ہے کہ اس تمام سلسلے کو اللہ کے اوپر چھوڑتے ہوئے انہوں نے اسلام آباد سے سفر کیا اور محفل میں پہنچ گئے۔ اسی طرح مشتاق علی خان صاحب جو نقیب محفل ہیں ہمارے، ایبٹ آباد سے چلے ہیں، ان کی اپنی طبیعت بھی خراب تھی، ان کے والد محترم بیمار ہیں، ان کی اہلیہ علیل ہیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے یہاں پہنچ گئے۔ یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے۔ اور جو بات میں ابھی کرنا چاہ رہا تھا، ایک مقولہ ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہوا کرتا ہے، سفر وسیلہ ظفر ہوا کرتا ہے۔ سفر جس نیت سے بھی کریں، خاص طور پہ صاحب ایمان حضور کا ماننے والا جب گھر سے قدم اپنے سفر کے لیے نکالتا ہے تو اگر وہ دین کے لیے سفر شروع کرے گا تو ہر قدم پہ اس کو برکتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جس نے جس مقصد کے لیے بھی ہجرت کی، میں نے اس کو اس مقصد کے مطابق عطا کر دیا۔ صرف ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ سب سفر کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر اور اس محبت کے حوالے سے کیا عندیہ عطا فرمایا ہے، کیا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر سے ایک دوسرے شہر کے لیے نکلتا ہے کہ اس شہر میں اس کا دوست بستا ہے، اس دوست سے ملاقات کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ سفر شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کی راہ پہ بھیج دیتا ہے۔ جب وہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو راستے میں وہ فرشتہ اسے ملتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہاں کا ارادہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فلان جگہ پہ میرا ایک دوست ہے، میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے اوپر اس نے کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے جس کی وجہ سے تم اس کو ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بس اس سے ملنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور میرا دل چاہ رہا تھا، میری محبت کہہ رہی تھی کہ کافی روز ہو گئے میں اس سے جا کے ملاقات کروں۔ بسم اللہ جی، السلام علیکم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس فرشتے نے اس سفر کرنے والے بندے کو یہ بتایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز دیا کہ جس محبت کی وجہ سے تو اپنے دوست کو ملنے جا رہا ہے، اسی تیری محبت کی وجہ سے تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضور کے وسیلے سے یہ اعلان ہو جائے کہ جو کسی کی محبت کے لیے اس سے ملنے جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، تو یقیناً اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ آپ تمام حضرات اپنا وقت نکال کے اپنے گھروں سے دور اس آستانے پہ اپنی محبتوں کو لے کے تشریف لائے۔ آپ کا یہاں پہ آنا اور یہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی ہے، یہ محبت یہاں سے حضرت قلندر علی کی طرف سے کھچاؤ ہوتا ہے، ہماری طرف سے یہ کھچاؤ ہوتا ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے اور آپ کی محبت جو ہے اس محبت کے جواب میں آپ یہاں پہ تشریف لے آتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو دیکھا جائے تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ بھی ہر اس اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جس سے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی اور یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رب کہتے ہیں کہ اگر دو دوست ایک مشرق میں رہتا ہو اور ایک مغرب میں رہتا ہو اور اس دوری کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو مل نہ پائیں، لیکن وہ میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، میری رضا کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، تو رب کائنات نے فرمایا اور حضور نے بتایا کہ رب کہتا ہے کہ دنیا میں چاہے ایک مشرق میں تھا ایک مغرب میں تھا، لیکن روز قیامت میں ان دونوں دوستوں کو ملا دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ فرض کریں کہ ان دونوں دوستوں میں سے ایک جنتی ہے اور ایک جہنمی ہے، ہیں دونوں دوست، تو ایمان اور یقین یہ کہتا ہے کہ جب روز حشر میں وہ دونوں دوست ملیں گے تو رب کائنات کے اذن سے جنتی جو ہوگا وہ جہنمی کو لے کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور حضور کی اس پہ بے شمار احادیث موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نظریں قیامت کے دن پہ ہیں، اور بدعقیدہ اور بد کردار لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو کیا پتہ ہے، حالانکہ حضور صحابہ میں بیٹھے ہیں، نظریں روز قیامت پہ ہیں، اور فرماتے ہیں حضور کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہے، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس شخص کو اپنے اعمال پہ بڑا گھمنڈ ہے کہ میرے پاس نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزے ہیں، تو آج تو مجھے جنت مل جائے گی، کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اللہ کے حضور میں، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اس شخص نے میرا یہ حق مارا، اس شخص نے میرے اوپر یہ ظلم کیا، اس شخص نے میرے اوپر یہ تکرار کی، میں سے یہ میرا حق مارا۔ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں اس سے لے کے، تو جو بندہ مظلوم ہے، جس پہ ظلم ہوا، اس کو دیتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص جس کو یہ ناز تھا کہ میرے پاس بڑی عبادت ہے، وہ اعمال سے خالی ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اب تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رب کریم
یہ بات فرماتا ہے اس شخص سے جس کو اللہ تعالیٰ نے حق دلایا کہ کیا تو اپنے اس دوست کو معاف کرتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اگر میں اپنے اس دوست کو معاف کرتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ رب کہتا ہے کہ اپنی نظریں اٹھا اوپر دیکھ تو جنت کے محلات دیکھتا ہے، ہیرے جواہرات جڑے ہیں، نور کی روشنیاں ہیں۔ رب کہتا ہے کہ معلوم ہے یہ محلات کس کے ہیں؟ عرض کی یا اللہ یقیناً تیرے خاص بندوں کے ہیں، جو شہداء ہیں، صالحین ہیں، تیرے انبیاء کرام ہیں، یہ ان کے لیے ہیں۔ رب نے فرمایا چونکہ تو نے اپنے اس دوست کو دل سے معاف کر دیا، لہذا ان محلات کی طرف چلا جا، جس میں رہنا پسند کرے گا وہ تیرا محل ہوگا، اس لیے کہ تو نے میری خاطر اپنے دوست کو معاف کر دیا۔ وہ شخص یہ سن کے اٹھتا ہے، بھاگنے لگتا ہے کہ مجھے تو جنت میں محل الاٹ ہو گیا۔ تو رب روکتا ہے، حضور علیہ السلام یہ نظارہ عطا فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جب بھاگنے لگتا ہے تو رب اس کو روکتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا اکیلے ہی چلے جائے گا؟ جنت میں اکیلا ہی چلا جائے گا؟ عرض کرتا ہے یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا یہ جس کو تو نے معاف کیا اس کو بھی ساتھ لے کے جا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو کہ کل کو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو حضرت گرامی، کل سے لے کے آج تک ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ سمجھا، ضرورت اس پہ عمل کرنے کی ہے۔ ابھی کل ڈاکٹر عتیق صاحب اپنے خطاب میں موبائل اور اس کے استعمال کے بارے میں فرما رہے تھے، لیکن قربان جائے محبت کرنے والوں سے کہ رات 10 بجے کے بعد سے لے کے صبح 6 بجے تک مجھے میسیج آتے رہے، حالانکہ میں نے یہ عرض کر رکھی ہے دوستوں سے کہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو بھی رات 10 بجے کے بعد اور صبح 8 بجے سے پہلے میسیج نہ بھیجا کریں، آرام کا خیال کیا کریں۔ جیسے کہ میں شروع محفل میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کوئی سو رہا ہو تو اس کے سرحانے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ قرآن اس کی نیند میں مخل نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ہم رات 10 بجے کے بعد 2 بجے 3 بجے 1:30 بجے میسیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، لہذا اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ میسیج کرنے ہیں تو 10 بجے سے پہلے کریں اور صبح 8 بجے کے بعد کریں، اور اپنے گھر والوں دوستوں کو بھی ان حرکات سے منع کریں جو غیر قانونی نہیں، غیر اخلاقی نہیں بلکہ غیر شرعی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر برکت عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ چل رہا ہے۔